وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. انتہائی خوبصورت عنوان ہے ختم نبوت و دفاع صحابہ. بہت ہی پیارا عنوان ہے. ختم نبوت یہ ایسا عنوان ہے جو ہمارے مذہب اور عقیدے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ختم نبوت کا منکر مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع کیا. ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا. آپ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک لباس تیار کیا جاتا ہے، اور وہ تیار کر کے اس بچے کو لباس پہنایا جاتا ہے. جب وہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو پہلے والا لباس اس کا ناکافی ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر ایک دوسرا لباس تیار کیا جاتا ہے. 4 سال کے بعد وہ بھی ناکافی ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے ایک اور لباس تیار کیا جاتا ہے. یوں لباس جو ہیں ان کی پیمائش بدلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جاتا ہے اب اس کا قد آگے نہیں بڑھتا.
اب جو لباس کی پیمائش ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ایک عمر ہوتی ہے، اگر کوئی 25-30 سال کا ہو گیا، اب اس کی جو پیمائش ہے اب وہ زیادہ بڑھے گی نہیں، اب وہ ہمیشہ کے لیے وہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت انبیاء کرام کو بھیجا، ان کو شریعتیں عطا کی، چلتے چلتے وہ شریعتیں بدلتی رہی، وہ احکام بدلتے رہے، وہ اوامر اور نواہی بدلتے رہے، لیکن جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا، اب ان کے لیے جو شریعت بھیجی اب وہ بدلنے کے لیے نہیں آئی، وہ ہمیشہ کے لیے آئی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ہمیشہ کے لیے آئی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے یہ قیامت تک رہنا ہے، آپ علیہ السلام کی اذان کو قیامت تک رہنا ہے، آپ علیہ السلام کی نماز کو قیامت تک رہنا ہے، آپ علیہ السلام کا جو دین ہے دین کا ایک ایک حکم قیامت تک رہنا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہی ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر جو نزول ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے تھے ان پر جو نزول ہوا، آپ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نزول کا ذکر نہیں کیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرما کر بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں اور خاتم المعصومین ہیں اور آخری نبی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ ختم نبوت پر جو جو طبقہ حملہ کرتا ہے ہم نے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ختم نبوت پر اس طرف سے حملہ ہو ہم نے وہاں بھی دفاع کرنا ہے، اگر ختم نبوت پر اس طرف سے حملہ ہو ہم نے یہاں سے بھی دفاع کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک قانون ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان، بولو بھائی، مسلمان نہیں ہے۔ عوام نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار فقط قادیانی کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ فقط قادیانی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے، اور بھی بہت سارے طبقے ہیں جو میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ اپنے عقائد سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ختم نبوت پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ختم نبوت پر باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ آیا ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ کیا ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد لفظ نبی کو روک دیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہا جائے گا، بس یہی ختم نبوت ہے؟ اگر یہ بات کسی نے سمجھ رکھی ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ نہیں کہ بس لفظ نبی کو روک دیا جائے گا اور یہی ختم نبوت ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہا جائے گا، یہی ختم نبوت ہے۔ یہ اگر کسی نے سمجھ رکھا ہے یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جن صفات مخصوصہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جن صفات مخصوصہ کے ساتھ ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا، یعنی وہ صفتیں آگے جاری نہیں ہوگی، یہ ختم نبوت ہے۔ مثلا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں جو منصوص من اللہ ہو۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا۔ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آنی کہ جس پر وحی آتی ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جو مفترض الطاعت ہو۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جو مفترض الطاعت ہوگی۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جس کو معصوم کہہ دیا جائے۔ اب اگر کوئی آپ علیہ السلام کے بعد ایسی ہستی مانتا ہے جس کو منصوص من اللہ کہتا ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اگر کوئی آپ علیہ السلام کے بعد ایسی ہستی مانتا ہے جس پر وحی کو ثابت کرتا ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اگر کوئی آپ علیہ السلام کے بعد ایسی ہستی مانتا ہے جس کو معصوم کہتا ہے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا تقاضا فقط لفظ نبی کو روک دینا، بس یہی ختم نبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہم آئندہ کسی کو لفظ نبی کے ساتھ نہیں پکاریں گے، بس یہی ختم نبوت ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جن صفات مخصوصہ کے ساتھ آمنہ کے لال مبعوث ہوئے ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت ہے کہ نبی کی جتنی صفات ہوتی ہیں ان صفات کا آگے اجرا نہیں ہوگا۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے نبی کے بعد کوئی معصوم ہو سکتا نہیں ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ نبی کے بعد بھی معصوم ہیں یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نبی کے بعد بھی منصوص من اللہ شخصیات ہیں یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی کے بعد بھی ایسی ہستیاں آنی ہیں جو مفترض الطاعت ہیں یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ انہوں نے عقیدہ امامت اس لیے بنایا تاکہ نبوت کی حیثیت کو گھٹا دیا جائے اور جو صفات نبی کی ہیں وہی صفات یہاں انہوں نے فٹ کر لی۔ نبی معصوم ہوتا ہے، کہتے امام بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے، کہتے امام بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت فرض ہے، کہتے امام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ نبی کا انکار کفر ہے، کہتے امام کا انکار بھی کفر ہے۔ نبی کی اطاعت لازمی ہے، کہتے امام کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ نبی پر وحی آتی ہے، کہتے امام پر بھی وحی آتی ہے۔ تو نبوت اور امامت میں تو کوئی فرق ہی نہیں بچتا۔ عقیدہ امامت صراحتاً وضاحتاً عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے۔ ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے بعد کسی کو معصوم کہنا یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ ختم نبوت کا اب یوں نہیں کہ اگر ختم نبوت پر حملہ اس طرف سے ہو جائے تو ہم مقابلہ کریں، اگر اس طرف سے ہو جائے تو ہم مقابلہ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گستاخ گستاخ ہوتا ہے، منکر منکر ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے، بیرون میں ہو تب بھی، پڑوس میں ہو تب بھی۔ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے کسی اور جماعت میں ہو تب بھی کافر ہے، رفض کے پردے میں ہو تب بھی کافر ہے۔ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہو سکتا؟ یہ بات سمجھیے۔ اب کہتے ہیں دیکھو جی نبی، ہم نبی تو نہیں کہتے، ہم نبی تو نہیں کہتے۔ مثلاً آپ کی جامع مسجد ہے، آپ کی جامع مسجد کا ایک امام ہے، پورا شہر اس کو جانتا ہے کہ یہ جامع مسجد کے پیش امام ہیں۔ آج میں اعلان کر دیتا ہوں کہ جی آج کے بعد آپ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز جو ہے وہ عثمان بھائی پڑھائیں گے،
فجر کی نماز عثمان پڑھائیں گے، ظہر کی نماز بھی عثمان بھائی پڑھائیں گے، عصر کی نماز بھی جامع مسجد میں عثمان بھائی پڑھائیں گے، اور مغرب بھی وہی پڑھائیں گے، عشاء بھی وہی پڑھائیں گے۔ ایک دن نہیں، ہمیشہ وہی پڑھائیں گے، لیکن امام صاحب وہی ہوں گے جو پہلے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ آپ کے شہر کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد میں جو پیش امام ہے یہ وہی رہے گا، جو ہے یہ وہی رہے گا، لیکن آج کے بعد اس مسجد میں فجر کی نماز بھائی عثمان صاحب پڑھائیں گے، امام وہی ہوں گے، ظہر بھی عثمان بھائی پڑھائیں گے، اور 5 وقت کی نمازیں عثمان بھائی پڑھائیں گے، اور ایک دن نہیں، آج کے بعد ہمیشہ وہی پڑھائیں گے، لیکن امام صاحب وہی ہوں گے۔ تو گبی سے گبی آدمی بھی سمجھ جائے گا نا، وہ تو نام کا امام رہا، امام کو سینگ تو نہیں ہوتے نا، امام تو یہی کام کرتا ہے نا جو نماز پڑھاتا ہے، امام تو وہی ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ جی یہ سارے جو ہیں یہ معصوم بھی ہیں، یہ منسوس بھی ہیں، ان پر وحی بھی آتی ہے، یہ مفترض الطاعت بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، منسوس بھی ہیں، نبی وہ ہیں، یہ امام رہیں گے، یہ تو ایک دھوکے بازی ہے۔ گویا کہ دبے لفظوں میں انہوں نے ان کو امام نہیں نبی بنا لیا ہے۔ یہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور ان کے پاس بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے، بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جی نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا نائب بھی، معصوم کا نائب بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کا معصوم کا نائب معصوم نہیں ہوگا تو حق کے نیابت ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے معصوم کا نائب ہونا، معصوم کا نائب معصوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ بنیاد بھی غلط ہے، کیونکہ جو نبی کا نائب ہوتا ہے ہر کام میں نبی کا نائب ہوتا نہیں ہے۔ نبی کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے دین لینا، اور دوسرا کام امت کو وہ دین دینا۔ اب جو نبی کا نائب ہوتا ہے وہ دونوں کاموں میں نبی کا نائب ہوتا نہیں ہے، وہ صرف دوسرے کام میں نبی کا نائب ہوتا ہے، کیونکہ آگے دین پہنچانا ہے۔ بس اللہ سے جو دین لینا تھا وہ اللہ کے نبی لے چکے، اب مزید اللہ سے دین لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آگے دین پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کا جو نائب ہوتا ہے وہ ہر کام میں نبی کا نائب نہیں ہوتا۔ نبی کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام اللہ سے دین لینا اور دوسرا کام امت کو دین دینا۔ اب جو نائب ہوگا وہ دوسرے کام میں ہوگا، پہلے کام میں نہیں ہوگا، اور دوسرے کام میں نیابت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دین لینا تھا وہ لے چکے، اب آگے پہنچانا ہے، پہنچانے کے لیے معصوم ہونا ضروری۔ اب جو کہتے ہیں نہیں 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 پہنچانے کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے، پھر تو تمہارے سارے ذاکروں کو معصوم ہونا چاہیے، جس کے تم بھی قائل نہیں ہو۔ اور دوسری بات، نبی کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے؟ نبی کا معصوم ہونا ضروری اسی لیے ہے کہ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے، وہ ماخذ ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ نبی جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ اب اگر نبی معصوم نہ ہو تو شک پڑ جائے گا کہ آیا دین لینے میں، بات کو سمجھنے میں، یاد کرنے میں، بات کو نقل کرنے میں نبی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ جب وہاں شک پڑے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن غیر نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں سے دین لیتا ہے وہ ماخذ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ غلطی کرے گا تو دین مشکوک نہیں ہوگا، اس کی غلطی پکڑی جائے گی۔ اس لیے جو طبقہ کہتا ہے نبی کے بعد معصوم ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ اور اس نے ختم نبوت کے انکار کا پورا سامان اپنے پاس جمع کر لیا ہے۔ ایک طرف سے اس نے ایک عقیدہ بنایا ہے تولا کا
اور دوسرا عقیدہ بنایا ہے تبرہ کا. تولا کسے کہتے ہیں, تبرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے بعد انہوں نے مخصوص اشخاص کو اس کے ساتھ محبت کا جو ہے لیبل لگا کر اس کو اتنا چڑھا دو کہ نبیوں سے بھی اوپر کر دو, اس کا نام انہوں نے تولا رکھا ہے. اور اس کے بعد پوری جماعت صحابہ کو ان کا دشمن قرار دے کر اور صحابہ کو برا بھلا کہہ دو, اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھا ہے. اب دیکھیں تولا, اس تولے کی زد بھی براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے کہ نبی سے بڑھ کر انبیاء کی صفات کے حامل اگر 1 2 3 4 نہیں 12 اشخاص دنیا میں رہتے ہوں تو نبوت کی حیثیت کوئی نہیں بچتی. نبی کسی سے افضل نہیں ہو سکتا. افضل تو اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو, لیکن نبی جیسے کئی موجود ہوں تو نبی تو افضل بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ ختم نبوت کا انکار ہے. عقیدہ تولا کی زد براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے. اور دوسرا عقیدہ بنایا تبرہ کا کہ 12 اشخاص کو محبت کے نام پر اتنا چڑھاؤ کہ نبیوں سے چڑھا دو, اور باقی ساری جماعت صحابہ کو ان کا دشمن قرار دے کر ان کو گالیاں دو. یہ تبرہ ہے, وہ تولا ہے, یہ تبرہ ہے. تولے کی زد براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے, اور تبرے کی زد براہ راست قرآن پر آتی ہے کہ جب قرآن کو جمع کرنے والے وہ آپ کے ہاں لائق تبرہ ہیں اور وہ آپ کے ہاں مومن نہیں ہیں, اور آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ ان کے ایمان کو نہیں مانتے, تو یہ تو انکار ہو گیا قرآن کا. تو تولے کا زد, تولے کی زد براہ راست ختم نبوت پر ہے اور تبرے کی زد براہ راست قرآن پر ہے. تو نتیجہ صاف ہو گیا, نبی کے جانے کے بعد ختم نبوت اور قرآن کی ہم اثر گواہیوں میں سے کوئی ایک گواہی بھی ایسی نہیں بچی کہ جس پر اعتماد کر کے ہم ختم نبوت پر ایمان رکھیں اور قرآن پر ایمان رکھیں. نہ ختم نبوت بچے نہ قرآن بچے. یہی طبقہ ہے رافضیوں کا, دشمنان صحابہ کا, جو نبی کے دین کا دشمن ہے, کلمے کا دشمن ہے, اذان کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, نماز کا دشمن ہے, ختم نبوت کا دشمن ہے. جب تک جان میں جان ہے اس کے دجل سے پردہ اٹھاتے رہیں گے, قوم کو بتاتے رہیں گے. صحابہ کا دشمن مسلمان ہو سکتا, صحابہ کا دشمن مسلمان ہو سکتا. قادیانی کو تم کیا کہتے ہو؟ بولو, آواز آنی چاہیے. کیوں کافر ہیں قادیانی, کیوں کافر ہیں؟ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ارے بھائی, ختم نبوت کے منکر کیسے ہوئے؟ انہوں نے کون سا عمل کیا کہ وہ ختم نبوت کے منکر بنے؟ کہتے ہیں وہ نبی کے بعد ایک مانا اور اس ایک کو بھی نبی کہا. نبی کے بعد آپ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا. تو امت مل گئی, مل کر کہا کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, انہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد ایک مانا, انہوں نے 12 مانے. انہوں نے اس ایک کو نبی کہا, انہوں نے 12 کو نبی نہیں نبیوں سے بھی افضل کہا. تو جب وہ ایک مان کر اس کو نبی ماننے والا ختم نبوت کا منکر ٹھہرتا ہے, تو جو نبی کے بعد 12 مان کر نبیوں سے بھی افضل مانے, کیا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ یہی تو ہم سمجھاتے ہیں. جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ مسلمان ہو سکتے؟ بولو بھائی, صحابہ کا دشمن مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. اور صحابہ ہی ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد نبی کے دین کو محفوظ کیا, نبی کے کلمے کو محفوظ کیا, اذان کو محفوظ کیا, قرآن کو محفوظ کیا.
ایسا محفوظ کیا۔ آج جب ہم ملک میں سفر کرتے ہیں جی پشاور چلے گئے، پشاور کی پشتو الگ ہے، کوئٹہ چلے گئے، کوئٹہ کی پشتو الگ ہے، سوات چلے گئے، سوات کی پشتو الگ ہے، لاہور چلے گئے، لاہور کی پنجابی الگ ہے، فیصل آباد چلے گئے، فیصل آباد کی پنجابی الگ ہے۔ یہ زبانیں جب سفر کرتی ہیں تو 100 کلومیٹر کے بعد ان کے لب و لہجے میں فرق آتا ہے، ان کے انداز میں فرق آتا ہے، جملوں میں فرق آتا ہے۔ جی سندھی زبان ہو تب بھی، سراکی ہو تب، پشتو ہو تب، اردو ہو تب، ایک علاقے کی ایک ہوگی، دوسرے علاقے کی دوسری ہوگی، لب و لہجے میں فرق ہوگا، الفاظ میں فرق ہوگا، جملوں میں فرق ہوگا، لیکن رب کے قرآن نے کتنا سفر کیا، نہ زیر کا فرق آیا نہ زبر کا فرق آیا۔ یہ امانتاً دیانتاً وہاں سے لے کر پوری دنیا کو قرآن بتانے والے کون ہیں؟ بولو بھائی کون ہیں؟ قرآن نے کتنا سفر کیا، کہاں سے چلا کہاں پہنچا، نہ زبر کا فرق آیا نہ زیر کا فرق آیا نہ نقطے کا فرق آیا۔ یہ امانتاً دیانتاً جس طرح رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا اور سیکھ کر امت کو دیا اور امانتاً دیا، ایک زبر کو بھی بدلنے نہیں دیا، ایک زیر کو بھی بدلنے نہیں دیا، ایک نقطے کو بھی بدلنے نہیں دیا۔ یہ پوری امانت داری کے ساتھ نبی سے دین سیکھ کر امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، اور زور سے، اور زور سے۔ اب ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن سچا ہے نا؟ اس کے گواہ کون ہیں؟ بولو۔ ختم نبوت کے گواہ کون ہیں؟ کلمے کے گواہ کون ہیں؟ اذان کے گواہ کون ہیں؟ نمازوں کے گواہ کون ہیں؟ دین کے گواہ کون ہیں؟ اور جو گواہوں کو جھٹلاتا ہے، گواہوں کو ہٹ کرتا ہے، اصل اس کی دشمنی گواہوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کی دشمنی مقدمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ مقدمے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس لیے گواہوں پر اعتراض کرتا ہے۔ جس کو بھی آپ صحابہ پہ بھونکتا دیکھیں، آپ یقین کر لیں یہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ پہ بھونکنے والا اور ایمان بچا سکے جو ایمان کے سب سے پہلے داعی تھے، ایمان کو سب سے پہلے سیکھ کر امت کو سکھانے والے تھے، ان پر بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے، کوئی کسی صحابی پہ بھونکتا ہے، کہتے جی میں نہیں مانتا۔ بھئی تیری کیا حیثیت ہے؟ حضرت علی سے لڑے تھے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے لڑے تھے، اس لیے نہیں مانتا۔ کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے۔ سنو، صحابی صحابی ہوتا ہے، صحابی پر کسی کو بھونکنے کی اجازت، بولو بھائی، صحابی پر کسی کو بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی صحابی ہوتا ہے اور صحابی صحابی ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی عمل مقام صحابیت کا مقابلہ کر سکتا؟ یہ مشاجرات کو اچھال کر جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی ہے، آپ ایک جواب یاد کر لیں، آپ انہیں کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ آواز آنی چاہیے، پھر کیا ہوا؟ یہ پھر کیا ہوا ایک طرح کا جواب بھی ہے، ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے کہ لڑائی تو ہو گئی لیکن لڑائی ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ سوال ہے نا، پھر ہوا کیا بھائی بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں جی ہنگامہ ہوا۔ اچھا ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر حالات خراب ہو گئے۔ اچھا حالات خراب ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی خون خرابہ ہوا۔ اچھا بڑا خون خرابہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑی جنگ ہوئی۔
اچھا بڑی جنگ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر صلح ہو گئی۔ تو بات ختم ہو گئی نا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ ایک دفعہ اس سبق کو ذرا دہرائیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ اگر آواز کے ساتھ یوں اشارہ بھی ہوگا نا مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی لڑائی ہوئی، بڑی جنگ ہوئی، بڑا خون خرابہ ہوا، بڑی لڑائی ہو گئی، بہت بڑی لڑائی ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آواز آنی چاہیے، یک آواز، ہاتھ بلند کر کے، مزہ آ جائے گا اور زور سے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بہت بڑی لڑائی ہو گئی، بڑا خون خرابہ ہوا، بڑی جنگ ہو گئی، بھائی بہت بڑی جنگ ہو گئی، پھر صلح ہو گئی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا پھر صلح ہو گئی، تو نیچے سے آواز آئی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا ان کا منہ کالا ہوا، دشمن صحابہ کا منہ کالا ہوا۔ ارے بھائی جو صحابہ کی لڑائی بتاتا ہو اور صحابہ کی صلح نہ بتاتا ہو، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے لیکن الا اللہ نہ کہے۔ اگر کوئی لا الہ کہہ کر رک جاتا ہے، الا اللہ نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ یعنی کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کفر ہے نا۔ جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے گا، اب نہ صرف یہ جائز بلکہ ہمارا ایمان بن جائے گا۔ اب اگر کوئی صحابی کی خطا بتائے اور توبہ نہ بتائے، لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہتا ہے لیکن الا اللہ نہیں کہتا۔ اس لیے صحابہ کا احترام ضروری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعلیم دی ہے، نبی نے جن کو کلمہ پڑھایا ہے، اذان سکھائی ہے، نبی سے دین سیکھ کر امت کو سکھانے والے یہی تو صحابہ ہیں جن کی بنیاد پر آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ دین کی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو، صحابہ کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے، یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ پہ کسی کو بھونکنے نہیں دیا جائے گا، صحابہ پہ کسی کو بھونکنے نہیں دیا جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ باغی ہیں۔ میں نے کہا تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو باغی کے ہاتھ پر بیعت کرے اس کا بھی تو حکم بتاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، شرائط لگائی ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب بھی تیری ہے، اس میں لکھا ہے حضرت حسن نے شرطیں لگائی ہیں، ان یعمل بکتاب اللہ و سنت نبیہ۔ حضرت حسن نے شرط لگائی، اے امیر معاویہ، حکومت قرآن کے مطابق چلانا، نبی کی سنت کے مطابق چلانا۔ ایک کہنے لگا اچھا یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے تھے نا۔ میں نے کہا بے وقوف، تو جو نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چڑھا دے، اچھا اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ نہیں سمجھتا نا؟ کہتے نہیں، صراط مستقیم پر استقامت مراد ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی قرآن و سنت پر استقامت مراد ہے۔ اور تیسری شرط
حضرت حسن نے جو لگائی، جو شیعوں کی کتاب کشف الغمہ میں لکھی ہوئی ہے، مصیبت یہ ہے اپنی کتابیں بھی ہم پڑھیں، تمہاری بھی ہم پڑھیں، اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد بتاؤں گا۔ 4 مہینے کے بعد بتاؤں گا۔ یہ سارے 4 ماہ والے ہیں یا ابھی والے بھی ہیں؟ ہاتھ بلند کریں ابھی والے۔ ایک سبحان اللہ چاہیے، میں ابھی بتا دیتا ہوں اور زور سے۔ حضرت حسن نے شرط لگائی ہے، کتاب بھی تیری ہے، کشف الغمہ نام میں بتا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے شرط لگائی ان یعمل بکتاب اللہ و سنت نبیہ و سیرت الخلفاء الراشدین، کہ اے امیر معاویہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، اے امیر معاویہ طریقہ عمر والا ہونا چاہیے، اے امیر معاویہ طریقہ عثمان و علی والا ہونا چاہیے، خلفائے راشدین والا ہونا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح کو غصب کیا ہوتا، اگر حضرت ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کیا ہوتا، اگر حضرت ابو بکر نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا، اگر حضرت عمر نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگائی ہوتی، اگر حضرت عمر نے خاتون جنت کے اوپر دروازہ گرایا ہوتا، اگر صحابہ نے خلفائے راشدین نے اہل بیت پر ظلم کیے ہوتے، آج فاطمہ کا لگتے جگر یہ شرط طے نہ کرتا کہ طریقہ ابو بکر و عمر والا ہونا چاہیے۔ یہ سارے الزامات غلط ہیں، یہ سارے الزامات غلط ہیں۔ قرآن بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں، اہل بیت بھی سچے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سارے الزام غلط ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرنے والا، حتیٰ کہ گھر میں سوئی کو بھی رہنے نہ دینے والا، وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ صحابہ بھی سچے ہیں، اہل بیت بھی سچے ہیں۔ میں نے تو پورے ملک میں کہا ہے، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جب بھی صحابہ پہ فائر مارتے ہیں تو مورچہ حضرت علی کا استعمال کرتے ہیں، مورچہ اہل بیت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم اسی مورچے میں گھس کر بات کریں گے۔ حضرت علی ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، اور آپ سے کہتا ہوں اگر کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، اگر جنت چاہیے تو حضرت علی کے تابعدار ہو جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے۔ جس طرح حضرت ابو بکر کی تابعداری جنت پہنچائے گی، حضرت عمر کی تابعداری جنت پہنچائے گی، حضرت عثمان کی تابعداری جنت پہنچائے گی۔ نبی کا ایک ایک صحابی ایسا ہے کہ اس کی تابعداری جنت پہنچائے گی۔ خدا کی قسم علی کے تابعدار ہو جاؤ، جنت چلے جاؤ گے۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر پر بھونکتا ہے، اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی ابو بکر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ سارے نہیں، علی والے بولے بھائی، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے، بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کے راستے کو چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی عمر کے پیچھے حضرت علی 10 سال نماز پڑھ رہے ہیں، اسی عمر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں، اسی عمر کو حضرت علی اپنا داماد بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے۔ یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں سازشیں کریں گے،
बिलाखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं है। एक तबका है जो हजरत उस्मान पे भौंकता है, लानती तबका है, जहन्नमी तबका है, काफिर तबका है, हजरत उस्मान पे भौंकता है, लेकिन उसी उस्मान के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, उसी उस्मान के पीछे हजरत अली 12.5 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, उसी उस्मान का नाम हजरत अली अपने बेटे पर रख रहे हैं। उस्मान पर मुश्किल वक्त आया, हजरत अली अपने बच्चों को उस्मान के दरवाजे पे पहरेदार बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या हजरत अली की माने? बोलो। अली के रास्ते को छोड़ना, ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिलाखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं है। अली वाला अगर किसी ने बनना है तो तुझे वही अजान पढ़नी पड़ेगी जो हजरत अली ने पढ़ी है, तुझे वही कलमा पढ़ना पड़ेगा जो हजरत अली पढ़ते हैं। अगर तू अली वाला बनना चाहता है, तुझे वही नमाज पढ़नी पड़ेगी जो अली ने पड़ी है, तुझे उनसे प्यार करना पड़ेगा जिनसे अली ने प्यार किया है। इन कलमे को छोड़कर, अली के कलमे को छोड़कर, अली की अजान को छोड़कर, अली की नमाज को छोड़कर कोई अली वाला बन सकता? सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, माविया भी हमारे, अली भी हमारे, माविया भी हमारे, अली भी हमारे। ये कहते हैं नहीं जी, देखें, दो जब आपस में लड़ते हैं तो एक हक पर, एक जरूर नाहक पर होता है। मैंने कहा कश्मीर करीब है यहां से, मैं कश्मीर गया, वहां के साथियों से पूछ रहा था कि यहां का मौसम कैसा होता है। एक साथी मुझे कहने लगा, हजरत यहां 6 माह सर्दी होती है और 6 माह शदीद सर्दी होती है। 6 माह सर्दी होती है, ये करीब का कश्मीर नहीं, ये तो कश्मीर का सालनसर है ना, वो आगे जो ठंडा कश्मीर है ना, तराड़ खल के इलाके, और उस इलाकों में यही होता है। कहने लगे जी 6 माह सर्दी होती है और 6 माह शदीद सर्दी होती है। पता चला कि हर वक्त सर्दी गर्मी के मुकाबले में नहीं होती, कभी कभी सर्दी शदीद सर्दी के मुकाबले में होती है। इख्तिलाफ हमेशा सही और गलत का नहीं होता, कभी कभी इख्तिलाफ सही और ज्यादा सही का होता है। इसलिए हजरत अली भी हक पर हैं, हजरत माविया भी हक पर हैं। हम अली को भी सलाम करते हैं और माविया को भी सलाम करते हैं। नबी के एक एक सहाबी का दिफा करेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे, तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? आवाज आनी चाहिए। ये कान रखकर सुन रहे होंगे, शायद कोई हथकड़ियों के बाद, जेलों के बाद, शहादतों के बाद, मसाइब के बाद ये दब गए होंगे, झुक गए होंगे, डर गए होंगे। क्या तुम डर गए हो? अगर नहीं डरे हो तो जुर्रत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से दीन सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? नबी कुरान में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो माविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा,
جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔